نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت کے ساتھ حاضر ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں، پھر بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف آپ کی کال کے ساتھ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کی کال کی طرف، اور کال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ جی پہلی کال کیا ہے، کیا سوال کیا جا رہا ہے ہم سے؟ محمد شاہد طاری فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سفر المظفر کے آخری بدھ کو بعض لوگ عمدہ کھانے بناتے ہیں، اور اس میں اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ اس دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے خوشیاں منائی تھی اور عمدہ کھانے بنائے تھے، تو کیا ہمیں بھی اس نیت سے عمدہ کھانے وغیرہ بنانے چاہیے؟ برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی عطا فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے جی، مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، یہ جو سوال آیا ہے ہمارے پاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہروز بھائی اپنی نوعیت کا وقت کے اعتبار سے بڑا اہم سوال انہوں نے پوچھا ہے۔ اب اس حوالے سے جو انہوں نے پوچھا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف منسوب کر دیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جب سفر کا آخری بدھ آیا تو اس میں صحت یاب ہوئے، اور پھر اس پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے خوشی کا اظہار کیا اور مختلف انواع و اقسام کے کھانے بھی تیار کیے۔ جی دین میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یعنی ایسا تاریخ کے اندر موجود نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی بدھ کو جو سفر المظفر کا آخری بدھ ہے اس میں آپ صحت یاب ہوئے تھے، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت الرحمن سے جب اسی طرح کا ایک سوال پوچھا گیا تو میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے جواب دیتے ہوئے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ جو آخری بدھ سفر المظفر میں آیا تھا اس میں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض طاری ہو گیا تھا، یعنی آپ علیل ہو گئے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس بدھ میں آپ صحت یاب ہوئے اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ وہ بات ہے کہ جو عوام میں ایک غلط طریقے سے رائج ہو چکی ہے اور معروف ہے، اور حالانکہ یہ غلط بات ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اور کھانا ویسے اگر کوئی شخص بنانا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اعتقاد کر کے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تھے، صحابہ نے خوشی منائی تھی، ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے خلاف کرنا چاہیے ان دنوں میں خاص طور پر، تاکہ لوگوں میں جو ایک غلط بات پروان چڑھ رہی ہے وہ غلط بات ختم کی جا سکے۔ ٹھیک، درست ارشاد فرمایا آپ نے، کافی وضاحت کے ساتھ اس سوال کا جواب بھی ارشاد فرما دیا۔ اس سے کہ ہمارے پاس تحریری سوال آیا ہے، اور سوال ہے عمر کوٹ سے، محمد ہاشم اتاری ہیں عمر کوٹ سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز کی کسی رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا تو نماز کا کیا حکم ہوگا اور اب کیا کیا جائے؟ دیکھیں، نماز کی کسی رکعت کے اندر اگر ایک سجدہ کیا تو جب یاد آئے فوری طور پر وہ سجدہ کریں تاکہ رکن مکمل ہو سکے، اور اگر ایک ہی سجدہ کیا یہاں تک کہ نماز کمپلیٹ کر لی تو اب اس صورت میں نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، کیونکہ اب اس کا ایک فرض ادا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، یعنی فرض چھوٹا ہے تو اب نماز کمپلیٹ کرنے کی صورت میں نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھیں گے۔ جی کال دے دیں آپ ہمیں۔
منگنی کے بارے میں ارشاد فرما دیں، منگنی کی اسلام میں کیا اپنا حقیقت ہے؟ ٹھیک ہے جی، منگنی کی کیا حقیقت ہے پوچھ لیتے مفتی صاحب سے۔ جی مفتی صاحب۔ منگنی دیکھیں یہ ایک باہمی مرد و عورت کے رشتے کی بات ہوتی ہے جی، اور اس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی باہم ایک مہر پر رضامندی کا اظہار ہوتا ہے اور ایک بات طے ہو جاتی ہے کہ ہم دو بچوں کا نکاح کریں گے، فلاں کی بیٹی ہوگی اور فلاں کا بیٹا ہوگا۔ جی، یہ رسم جائز ہے، فی نفسی ہی یہ ایک وعدہ ہے، یعنی آپس میں ایک عہد کر لیتے ہیں دو خاندان کہ ہم اپنے بچوں کا ایک وقت مخصوص پر نکاح کریں گے، اور وعدے کو بغیر کسی شرعی عذر کے توڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ قرآن نے اس سے منع کیا کہ وعدے پورے کرو کیونکہ بے شک وعدوں کے متعلق سوال ہوگا۔ تو بغیر کسی وجہ شرعی کے اسے توڑنا نہیں چاہیے۔ اس منگنی کی رسم کے اندر جو خلاف شرع کام ہیں انہیں ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں زمانے میں یہ چیزیں رائج ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ ابھی نکاح ہوا نہیں، لڑکا لڑکی کو اور لڑکی لڑکے کو انگوٹھی پہناتی ہے، رنگ پہناتی ہے، اور یہ سب کے سامنے ہی ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح ساتھ بٹھا دیتے ہیں، حالانکہ ان کا آپس میں جو رشتہ ہے وہ اجنبیت کا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں۔ اسی طرح مرد و عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے اور بے پردگی ہوتی ہے، گانے باجے، ڈھول، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اس رسم کے اندر شامل ہو چکی ہیں، حالانکہ یہ ایک نیک کام کا عہد تھا اور ہم اس کی ابتدا کے اندر ہی بعض ناجائز باتوں کو شامل کر رہے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ جب ان ناجائز باتوں کو بیچ میں شامل کر دیا جائے گا تو ایسے معاملات میں پھر برکت کہاں رہے گی؟ پھر وہی لڑائی جھگڑے، وہی نحوستیں، وہی معاملات، اور پھر نا اتفاقیاں، اور خدا نخواستہ پھر طلاق تک نوبت پہنچتی ہے۔ تو ان تمام غیر شرعی رسوم سے اسے پاک کرنا چاہیے۔ اب اس میں دیکھیں نا ایک چیز اور بھی ہے کہ اب وہ لڑکی لڑکے کو انگوٹھی پہناتی ہے، ایک تو یہ کام ناجائز کہ غیر محرم کو انگوٹھی پہنائی جا رہی، اور دوسرا یہ ہے کہ اب اس لڑکے کو جو انگوٹھی پہنائی جا رہی ہے کیا وہ شرعی حدود و قیود کے مطابق ہے؟ یعنی چاندی کی 4.5 ماشے سے کم ایک نگ والی انگوٹھی، بلکہ ایسا نہیں ہوتا، گولڈ کی انگوٹھی پہنائی جاتی جو کہ مردوں کے لیے حرام ہے، سونا مردوں کے لیے حرام ہے۔ تو اب ان چیزوں کو ختم کرنا یہ ضروری ہے۔ اب اس منگنی کے بعد ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے منگنی ہو گئی، باہمی رشتہ طے ہو گیا، تو لہٰذا بعد میں آپس میں فون پر بات کرنا، ملنا ملانا، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں۔ ان چیزوں سے بچنا پڑے گا کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں۔ جب تک ان کا تعلق غیر محرم کا ہے تو شریعت اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ اگلی کال شامل ہے، سلسلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے۔ جی جناب۔ فاختہ کو پالنے سے نحوسیت ہوتی ہے، تو ہم نے فاختہ پالی بھی، ہمیں کسی نے بولا ہے۔ ٹھیک ہے جی، فاختہ پالنا، مفتی صاحب کبوتر سے چھوٹا جو پرندہ ہوتا ہے فاختہ، اس کا پالنا کیا نحوست کا باعث ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بعض گھرانوں میں یا فیملیز میں کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ فاختہ نہیں پالنی چاہیے کہ اس کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے اور نحوست ہوتی ہے۔ دیکھیں فاختہ ہو یا کوئی بھی پرندہ ہو، گھر میں اسے پالنے سے نحوست ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے، دین میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور پھر ایک سے دوسرے تک، دوسرے سے تیسرے تک، تیسرے سے چوتھے تک، اور یہ پھر عوام میں مشہور ہو جاتی ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ایک بدشگونی ہے، اور بدشگونی کی شریعت نے کاٹ کی ہے، بلکہ سفر المظفر کے آغاز میں ہی مختلف سلسلوں کے اندر اس کے کاٹ کی گئی ہے کہ بدشگونی یہ جائز نہیں ہے، بدشگونی نہیں لینی چاہیے، نیک فعل ہی لینا چاہیے۔ اور حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے، یعنی یہ مشرکوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو ہم مسلمانوں کا طریقہ اچھا فعل لینا ہے، بدشگونی لینا کسی بھی کام کے اندر وہ غیر مسلموں کا طریقہ کار ہے۔
تو یہ بھی ایک اسی طرح کی صورت ہے جس کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں. ایسی باتوں کو بھی پروان نہیں چڑھانا چاہیے بلکہ ان کی کاٹ کرنی چاہیے، ان کو ختم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، درست فرمایا آپ نے. اگلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا پوچھا جا رہا ہے. جی سر مفتی صاحب سے یہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک شاپ کیپر ہوں، پرچون کا دکان ہے میرا. تو ہم لوگ یہاں پر رواج ہوتا ہے کہ ہم پہلی کی بینک پہ تاریخ تک 30 تاریخ تک ادھار دیتے ہیں لوگوں کو. تو اس ادھار کے مطابق میں یہی سوال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کسی کو ادھار دیں، جیسے گھی کا کلو ہم 150 روپے کا بیچتے ہیں، اگر اس کو اوپر ہم لکھیں 160 روپے کر کے لکھیں تو یہ ہمارے لیے جائز ہوگا یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے جی، آپ کے سوال کو جو سمجھ پایا ہوں میں، دو باتیں سمجھ پایا ہوں، دونوں کا ہی جواب مفتی صاحب سے لے لیتے ہیں. ایک تو مصعب کوئی چیز جب نقد کے بجائے ادھار میں بیچ رہے ہیں تو کچھ رقم زیادہ لینا ہے، یعنی اگر نقد میں 100 روپے کی بیچ رہے ہیں تو ادھار میں 110 روپے کی بیچ رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ کوئی چیز ہمارے پاس موجود ہے، شاپ کیپر ہیں کیونکہ یہ ریٹیل کا کام ہے تو چیزوں پہ ریٹ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، 100 روپے ہے، 150 روپے ہے، یا جو بھی XYZ رقم لکھی ہوئی ہے اس کو کچھ بڑھا دینا رقم کو، اس کے اوپر مزید ٹیگ لگا دینا نئی رقم کا، درست ہوگا یا نہیں؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک چیز ہے اس کے اوپر پرانا ریٹ لکھا ہوا تھا اور ہم اس کے اوپر نیا ریٹ لکھ کر اس کو سیل کر دیں. جی مفتی صاحب یہی سوال کر رہا ہوں. جی دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اگر ہم کوئی چیز کسی کو سیل کرتے ہیں تو اب وہ جو چیز ہم ریٹ لگا رہے ہیں باہمی رضامندی ہونی چاہیے، یعنی سامنے والے کو بتایا جائے کہ ہم فلاں چیز آپ کو اتنے کی دیں گے. فرض کر لیں وہ نیٹ کیش پر لینا چاہتا ہے تو اب اس کا ریٹ جو ہے وہ 200 روپیہ ہے اور ہمارا 200 روپیہ طے ہو جاتا ہے تو یہ کافی ہے. اور ایک شخص ادھار لینا چاہتا ہے اور وہ بھی یہ جانتا ہے کہ یہ چیز 200 روپے کی ہے لیکن پھر ہم اس کا ریٹ زیادہ لگا دیتے ہیں. تو اب اس کو بتائے بغیر ہم لگاتے ہیں، اس سے بات چیت بھی نہیں کرتے، اس کے ساتھ طے بھی نہیں کرتے، تو ایسا کرنا تو خیر جائز نہیں ہوگا. ہاں اس کو اعتماد میں لینا ضروری ہے. البتہ اس کی جواز کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اسے بتایا جائے کہ جناب یہ ایک چیز ہے، اگر آپ اس کو نیٹ کیش پہ لیتے ہیں، نقد پہ لیتے ہیں تو ہم یہ آپ کو 200 روپے میں دیں گے، اور اگر آپ ادھار لینا چاہتے ہیں تو ہم یہ آپ کو 215 میں، 20 میں، 30 میں، جس کے اوپر باہمی رضامندی ہو جائے تو وہ جائز ہے. اور جو ایک دوسری صورت سامنے آتی ہے کہ ایک چیز کا ریٹ جو ہے وہ پہلے 120 روپے تھا، اب اس کا نیا ریٹ آ چکا ہے. تو اب جو شخص مالک ہے، مالک اپنی چیز کے اوپر اگر وہ ریٹ بدل دیتا ہے اور اس کا ریٹ 130 40 جو بھی طے شدہ ہے وہ اگر رکھ دیتا ہے تو بظاہر اس کی اپنی چیز ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن دونوں کو آپس میں کسی ایک ریٹ کے اوپر رضامند ہو جانا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اگلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا بچے کی برتھ ڈے منانا جائز ہے یا ناجائز، اور اگر جائز ہے تو کس طریقے سے منائی جائے برتھ ڈے؟ ٹھیک ہے جی. جی مفتی صاحب تک پہنچا سوال، سمجھ میں آیا؟ جی بچوں کی برتھ ڈے یعنی سالگرہ منانا، دیکھیں یہ جائز تو ہے لیکن ہمارے ہاں جو اس کا طریقہ کار مروج ہے، جو رائج ہے، وہ عام طور پہ یہ درست نہیں ہوتا. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ گانے باجے چل رہے ہوتے ہیں، وہی مردوں اور عورتوں کا اختلاط یعنی اجنبی، اور پھر اس میں گانے کی شکل بھی ایک سامنے آتی ہے، اور پھر ناچ بھی ہوتا ہے، اور یہ بہت ساری ایسی چیزیں اس کام کے اندر بھی موجود ہیں جو غیر شرعی ہیں، جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اور یہ زیادہ سے زیادہ ہمارے رسم و رواج کے اندر اترتی چلی جا رہی ہیں. اور ان کو اگر ختم کر دیا جائے اور بیٹھ کر بچے کے لیے دعا کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اور پھر اسی کے اندر کچھ کھانے وغیرہ کا اہتمام بھی کر لیا جائے، اور مرد اور عورتیں الگ الگ ہیں تو اس میں بظاہر کوئی حرج نہیں. اور اگر اہل خانہ ہی ہیں، یعنی اس بچے کے بہن، بھائی، والدہ
اور اسی طرح اس کا والد ہے، یہ آپس میں ہی گھر کے اندر سب محارم موجود ہیں، تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں بھی غیر شرعی کام نہ ہو، بلکہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ اب دیکھیں، مجھے تو ایک حیرانگی ہوتی ہے اس بات کے اندر کہ ایک تو بچے کا 1 سال اس کی عمر سے کم ہو گیا، دوسرا ہم اللہ کے نافرمانی کے کام اس کے 1 سال کم ہونے پر بیٹھ کر کر رہے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بچے کے لیے دعائیں کی جاتی تاکہ اس کی آنے والی جو زندگی ہے وہ بہتر طریقے سے گزر سکے۔ تو اگر اس جائز طریقہ کار کے مطابق اگر کریں تو ٹھیک ہے، جائز ہے، اور اگر اس کے اندر غیر شرعی طریقہ کار کو لے آئیں گے تو پھر اس کو منع کیا جائے گا، یہ پھر جائز نہ ہوگا۔ اگلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جب انسان جماعت میں جا کے رلتا ہے، تیسری رکعت میں جا کے رلتا ہے، تو پھر وہ تحیات جو ہے وہ پوری پڑھنی ہوگی، 2 رکعتوں بعد پھر 2 رکعتوں بعد پڑھنی پڑتی ہے، 2 اپنی طرف پڑھتے ہیں، 2 امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو وہ امام صاحب تو پوری پڑھتے ہیں، تو کیا تحیات پوری درود شریف بھی اور اپنا دعا وغیرہ بھی یہ پوری دونوں رکعتوں میں پڑھنی پڑتی ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں، وہ شخص کے جو امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوا اور اس کی 1-2 رکعتیں رہتی ہیں یا 3 رکعتیں رہتی ہیں، امام کے ساتھ یہ قاعدہ اخیرہ میں ملے ہیں، تو اب ایسی صورت کے اندر جب یہ قاعدہ اخیرہ پڑھیں گے تو امام صاحب یوم یقوم الحساب تک پڑھ کر سلام پھیریں گے۔ اب ان کو کیا کرنا ہے اس صورت کے اندر؟ انہیں چونکہ ان کا یہ پہلا قاعدہ ہے اور یہ قاعدہ اخیرہ نہیں ہے، تو یہ تشہد کلمہ شہادت تک پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ تو اب اس کے لیے دیکھیں، چونکہ انہوں نے پڑھنا ہی کلمہ شہادت تک ہے تو فقہ فرماتے ہیں کہ یہ آہستہ 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 پڑھیں، یہاں تک کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے تک ان کا یہ تشہد پورا ہو، اور اگر یہ جلدی پڑھ لیں تو اس صورت کے اندر پھر انہیں خاموش ہونا پڑے گا، یا پھر دوسری صورت یہ ہوگی کہ کلمہ شہادت کا تکرار کرتے رہیں، آگے درود پاک نہ پڑھیں، اسی طرح دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ والی دعا بھی یہ نہ پڑھیں، یا تو خاموش رہیں یا پھر کلمہ شہادت کا تکرار کرتے رہیں۔ ٹھیک، اگلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا پوچھا جا رہا ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ میں رکوع جو ہے نا وہ زیادہ لمبا نہیں کر سکتا، تو کیا میں فرض نماز میں کس طریقے سے ادا کروں گا؟ ٹھیک ہے جی، رکوع زیادہ لمبا نہیں کر سکتے۔ اب مفتی صاحب یا تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ زیادہ دیر تک نہیں جھک سکتے یا پورا رکوع نہیں کر سکتے، تو اب دونوں صورتوں میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ رکوع کہتے کس کو ہیں تو میرا خیال یہ آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں۔ رکوع ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور وہاں اتنی مقدار ٹھہریں کہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے، یعنی 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہریں۔ یہ 2 چیزیں اگر پائی جائیں گی تو رکوع ہمارا کامل ہو جائے گا۔ اب کوئی ایسا شخص جو دیر تک رکوع نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ اگر یہ فرض مقدار جو رکوع کی ہے، جو کم سے کم یعنی ادنا درجہ ہے، اگر وہ اسے پا لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اگر یہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کا رکوع ہو جائے گا، کیونکہ 3 مرتبہ تسبیحات یہ سنت ہیں اور بغیر کسی شرعی عذر کے ان کو اگر ترک کیا جائے تو یہ مکروہ تنزیہی ہوگا۔ اب اگر تو ان کے ساتھ یہی پرابلم ہے کہ یہ کوئی ایسی تکلیف ہے کہ ناقابل برداشت ہے، تو اس صورت کے اندر یہ رکوع کا ادنا درجہ ادا کر لیں اور پھر اس کے بعد یہ قومے میں آ جائیں، یعنی سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہہ کر سیدھا کھڑا ہو جائیں۔ اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ یہ اتنا بھی نہیں جھک سکتے اور کوئی ایسی تکلیف سامنے آ جاتی ہے جو ناقابل برداشت ہے
اور یا پھر یہ مسئلہ ان کے ساتھ یہ پیش ہے کہ ان کا جو کوئی مرض ہے وہ مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت کے اندر تو شریعت نے ان کو اجازت دی ہے کہ اگر یہ رکوع نہیں بھی کریں گے اور سیدھے کھڑے کھڑے اشارے سے رکوع کر لیں گے تو تب بھی ان کا رکوع ادا ہو جائے گا۔ بہرحال اس کے بارے میں خود یہ سوچ لیں کہ کیا ان کی صورت بنتی ہے، جو صورت بنتی ہے اس کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مفتی صاحب بہت مہربانی آپ کی، تفصیل کے ساتھ اپنے جواب ارشاد فرمایا۔ جی اگلے کالر کے ہماری کال دیجیے۔ ڈاکٹر سوال یہ ہے کہ شادی بیاہ کی رسموں میں دوپٹے وغیرہ جو عورتیں پہنتے ہیں وہ مرد پہنتے ہیں گلے میں یا مختلف استعمال کرتے ہیں، تو کیا ان کا یہ استعمال جائز ہے گلے میں ڈالنا وغیرہ؟ اور اس نیت سے دکاندار کا بیچنا کہ لڑکے سے پہنے، کیا یہ درست ہے بیچنا؟ ٹھیک ہے جی، دکاندار کی نیت کا بھی معاملہ پوچھنا ہے اور یہ جو پہنتے ہیں ان کا بھی معاملہ پوچھنا ہے۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیں دکاندار کا بیچنا تو خیر جائز ہی ہے، کیونکہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ دوپٹہ جو ہے وہ مرد ہی استعمال کریں گے، گھر میں لے جا کر اپنی خواتین کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی بھی صورت ایسی بن سکتی ہے۔ بہرحال دکاندار کا بیچنا اور اس کے مقابلے میں اس کا معاوضہ لینا یہ تو خیر جائز ہی ہے، البتہ یہ دیکھ لیں کہ جو اس کا استعمال اس انداز میں کرتے ہیں کہ عورتوں کی وضع اختیار کر لیتے ہیں، تب تو ان کے لیے یہ کام ناجائز ہوگا کہ یہ دوپٹہ اس طرح استعمال نہ کریں کہ عورتوں کی جو وضع ہے اسے اختیار کریں، کیونکہ اور وہ عورتیں کہ جو مردانی وضع اختیار کرتی ہیں اور وہ مرد کہ جو زنانہ وضع اختیار کر لیتے ہیں، ان کے بارے میں تو حدیث مبارک کے اندر ممانت بھی آئی اور ان پر لعنت بھی آئی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ المشتبہات من النساء بالرجال، اور اس کے بعد پھر مردوں کے حوالے سے فرمایا والمشتبہین من الرجال بالنساء، کہ وہ عورتیں کہ جو مردانی وضع اختیار کرتی ہیں اور وہ مرد کہ جو زنانہ وضع اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ تو اب اس بات کو سامنے رکھیں، اگر تو ان کی وضع زنانہ وضع بن جاتی ہے تب تو یہ چیز ان کے اوپر لاگو آئے گی، ایسی صورت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر ویسے بھی لے لیتے ہیں یعنی مردانہ ہی وضع ہوتی ہے تب بھی اس سے بچیں، یہ تہمت کی جگہ ہے۔ ایسے دوپٹے ہرگز نہ لیں، وہ چادریں لیں کہ جو مرد حضرات استعمال کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، درست۔ اگلی کال دیجیے جی۔ میں مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی بیرون ملک ہے اور وہ اپنا نکاح پاکستان میں کرنا چاہ رہا ہے تو کیا ویڈیو کال کر کے یہ نکاح ہو سکتا ہے؟ پلیز ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ دیکھیں نکاح کے لیے جانبین کا یعنی فریقین کا جو ایجاب کریں گے، مرد اور عورت کا ایک مجلس میں ہونا یہ ضروری ہے۔ پھر اس میں دیکھیں گواہوں کی بھی ضرورت پڑے گی۔ اب ایک شخص ایک فریق دوسرے ملک میں ہے اور ایک جو ہے پاکستان میں ہے، یعنی دونوں الگ الگ ملکوں کے اندر موجود ہیں، تو اس طرح نکاح درست نہیں ہوتا۔ ہاں اگر یہ کرنا چاہیں تو اس کی ایک درست صورت ہوتی ہے۔ جو دوسرے ملک کے اندر موجود ہے، وہ جس میں دوسرا فریق موجود ہے، فرض کر لیں لڑکا پاکستان سے باہر ہے، اب یہ پاکستان میں کسی کو اپنا وکیل بناتا ہے اور وہ وکیل دو گواہوں کی موجودگی میں لڑکی کو قبول کرا لیتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر یہ نکاح ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نکاح کی اگر شرائط پائی جائیں تو درست ہو سکتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے اگر کسی کا یہ کوئی خاص مسئلہ ہو تو دارالفتاء اہل سنت میں آ کر یا فون کر کے خود پوچھ لیں اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کر لیں۔ مصطفیٰ جیسے آپ نے فرمایا کہ لڑکے کے لیے فرمایا، تو اسی طریقے سے جو دلہن ہوگی، لڑکی ہوگی، وہ اگر کسی اور مقام پر موجود ہے تو اس کا بھی اگر وکیل کر دیا جائے تو نکاح درست ہوگا؟ دیکھیں اگر بالکل اس کے اپوزٹ صورت ہو کہ لڑکی دوسرے ملک میں ہے اور لڑکا جہاں موجود ہے وہیں پر گواہ اور وکیل ہیں، تو لڑکی اس کسی کو وکیل بنائے، وہ وکیل دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح پڑھا دے، تو یہ صورت بھی ہو سکتی ہے۔
ٹھیک ہے. اور مجھ سے ابھی جو وکیل بنانا ہے، کیونکہ مدنی چینل کے ناظرین میں ہر طریقے کے افراد ہوں گے، ہو سکتا ہے بعضوں کے لیے بڑا نئی چیز ہو کہ نکاح میں وکیل بنا رہے ہیں. وکیل سے مراد ایڈوکیٹ نہیں ہے بلکہ وہ نکاح کا اختیار جسے دیا گیا وہ فرد مراد ہے. وکیل سے مراد یہ ہے کہ جیسے جس کو وکیل بنایا جا رہا ہے وہ جیسے لڑکی ایک ملک کے اندر موجود ہے اور لڑکا دوسرے ملک میں ہے، تو ہم کسی ایک کو وکیل بناتے ہیں تاکہ ان دونوں کا آپس میں گواہوں کی موجودگی میں نکاح کروا دے. تو جسے وکیل بنایا جائے گا وہ کوئی سمجھدار آدمی ہو جسے پتا ہو کہ میں یہ نکاح کروا رہا ہوں. اس کے لیے یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارے ہاں کورٹ میں وکیل ہوتے ہیں ان کو وکیل بنایا جائے. اور یہاں پر تو لڑکی کے والد کو وکیل بنایا جا سکتا ہے، اس کے چچا کو وکیل بنایا جا سکتا ہے، اس کے بھائی کو وکیل بنایا جا سکتا ہے، کسی بھی رشتہ دار کو وکیل بنایا جا سکتا ہے. یہاں تک کہ جو نکاح پڑھانے والے نکاح خواہ ہیں ان کو بھی اگر چاہے تو وکیل یعنی وکالت دے دینا، اپنا نائب بنا دینا. پھر وہ جو نائب ہوگا چونکہ ایجاب اس کی طرف سے ہو چکا ہوگا، یہ دوسرے فریق کو قبول کروا لے گا، تو اس طرح نکاح ہو جائے گا. ٹھیک، نیکسٹ کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے، مسجد کی پہلی صف میں نمازی کم تھے اور وہاں مدرسہ چلتا ہے، تو کچھ 15 سال سے کم عمر کے بچے جو نماز سمجھتے ہیں وہ پہلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بالغوں کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑے اسلامیوں کی. تو اس صورت میں ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ان کو نماز پڑھنے دی جائے یا ان کو ہٹایا جائے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. نابالغ بچے جو عام طور پہ مسجد کے اندر نماز کے لیے اپنے کسی بھی فرد کے ساتھ، بھائی والد کے ساتھ آ جاتے ہیں، وہ دو طرح کے عام طور پہ ہوتے ہیں. بعض ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جو سمجھدار ہیں، یعنی جانتے ہیں کہ نماز کا ادب کیا ہے، نماز کیسے پڑھی جا سکتی ہے. ان بچوں کی جو صف ہے یہ مردوں کے پیچھے یعنی آخر میں بنائی جاتی ہے. پہلے بڑوں کی صف ہوگی، بالغوں کی، پھر اس کے بعد ان کی صف بنائی جاتی. تو شروع سے ہی امام صاحب اگر اعلان کر کے اس طریقے سے بچوں کی صف پیچھے بنا دیں تو یہ طریقہ کار اچھا ہے اور یہی رائج ہونا چاہیے. اب اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچہ فقط ایک ہی ہے اور ہے ایسا کہ جو سمجھدار ہے، اب یہ ایک بچہ اگر بالغ مردوں کی صف کے اندر داخل ہو جائے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ نماز پڑھنا بھی جانتا ہے، نماز کا ادب، مسجد کا ادب. تو اس ایک بچے سے کسی کی بھی نماز میں کوئی کسی بھی قسم کا خلل واقع نہیں ہوتا اور نہ ہی قطع صف لازم آئے گا. ٹھیک ہے مصعب، یہ آپ اور وہ بچہ کہ جو ناسمجھ بچہ ہوتا ہے ان کو تو مسجد میں لانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ ایسے بچے جو ناسمجھ ہیں وہ مسجد کے اندر دوڑے لگاتے ہیں، کبھی کہاں دوسرے بچوں کے ساتھ شور مچا رہے ہوتے ہیں، کبھی ایک صف سے دوسری صف، کبھی ابا جان کے ساتھ آئے ہیں تو ان کے آگے، کبھی ان کے پیچھے، کبھی امام صاحب کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ان کو مسجد کے ادب کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی. ایسے بچوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے، حدیث مبارک میں اس سے منع فرما دیا گیا ہے. اب اس میں ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کوئی بچہ صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی امام صاحب نے یہ اہتمام کر لیا تھا اور جماعت شروع ہو گئی، اب ایک بچہ آ کر کھڑا ہو گیا، پیچھے کوئی نمازی آتے ہیں تو وہ پیار سے اس بچے کو جو ناسمجھ بچہ ہے اسے پیچھے کر دیں، نرمی کے ساتھ اسے پیچھے کر دیں. اور اگر وہ فرض کر لیں نہیں پیچھے ہوتا اور وہیں پر کھڑا رہتا ہے تو اس سے ایسا نہیں ہے کہ نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، ایسا ہرگز نہیں. دوسرے افراد کی وہاں پر بچے پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. بعض دفعہ ایسی بھی مثالیں مسجد میں نظر آتی ہیں کہ ایک آدھ ہاتھ لگا دیتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں، اور بعد میں اونچی اونچی آواز میں پھر بولتے ہیں، انہیں منع کرتے ہیں اور مسجد میں خود شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اس بچے کو پیار سے، محبت سے پچھلی صف کے اندر کھڑا کر دیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ اب بچوں کو ظاہر سی بات ہے دین کے قریب بھی لانا ہے، احکام شریعت جو ہیں وہ بھی سکھانے ہیں، نمازوں کی محبت بھی ان کے دل میں پیدا کرنی ہے. تو اس کے لیے والد صاحب جو ہوتے ہیں یا گھر کے بڑے افراد، بالعموم والد صاحب بچوں کو لے کر آتے ہیں، تو اب اس میں والد کو کیا خیال رکھنا چاہیے، کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اور جو دیگر افراد ہیں جو اس بچے سے ان کا نسبی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن اب وہ مسجد میں آئے تو ان سے متعلق تو ہو گیا ہے،
تو ایک رول تو آپ نے بیان کیا کہ اسے ڈانٹے نہیں، جھڑکے نہیں، پیار محبت سے معاملہ کرے. والد کو کیا کرنا چاہیے کہ بعض افراد بچوں کو لے کر آتے ہیں مسجد میں پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہی معاملہ ہوتا ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا؟ دیکھیں، والد کو تو اس معاملے میں کردار اول تو یہی ادا کرنا چاہیے کہ جو ناسمجھ بچہ ہے، ہر باپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا بچہ وہاں جا کے شور کرے گا، تو اب اس صورت میں اول تو وہ لائے نا. اور جو نابالغ بچے ناسمجھ ہیں، چونکہ حدیث میں منع کر دیا گیا ہے، تو اب ہمیں تو اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اب ہم بچوں کو ادب کیسے سکھائیں؟ گھر میں اس کو سکھائیں. جب اسکول چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، راستے میں ان کو بتائیں مسجد کا ادب کیا ہوتا ہے اور دیگر دین کی باتیں ان کو سکھائی جائیں. انہیں گھر میں ایسا ماحول دے دیں کہ جس ماحول میں رہ کر وہ نیک باتیں سیکھتے رہیں، ادب آداب سے ان کا تعلق رہے. پھر اگر کبھی بھولے سے بھی لے بھی آئیں گے بہت چھوٹے نابالغ بچے جو نہ سمجھ ہیں، تو امید ہے وہاں پر وہ شور نہیں کریں گے. اور اگر ایسا ہے کہ یہ بچے سمجھدار ہو جاتے ہیں تب تو ان کو لانا چاہیے تاکہ ان کے اندر نماز کی سوچ پیدا ہو، ایک سمجھ، ایک صلاحیت آئے. تو اس کے لیے والدین کو جو کردار ادا کرنا ہے وہ یہی ہے کہ بچوں کو پہلے سمجھائیں. اور ہمارے ہاں الحمدللہ دارالمدینہ اسکول سسٹم بھی ہے. تو اس کے لیے دیکھیں، بچوں کو تربیت اگر ہم چاہتے ہیں انہیں اچھی صحبت دینی پڑے گی. اگر ہم ان کو اچھی صحبت دیں گے وہ ماں باپ کا بھی ادب سمجھیں گے، بڑے بھائیوں کا ادب بھی سمجھیں گے، چھوٹوں کے ساتھ اپنے ہی ہم عمروں کے ساتھ کیسے چلنا ہے ان کا بھی ایک ادب آداب ان کو آئے گا. اور اگر ہم یہ نہیں سکھائیں گے تو پھر طریقہ کار تو وہی ہے، بچے مسجد میں آئیں یا گھر میں رہیں یا گھر سے باہر نکلیں یا کسی کے ہاں مہمان جائیں، بچے تو پھر بچے ہی ہوتے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کب وہ شور مچا دیں گے. اور اگر یہ کوئی ایسا کام کریں گے کہ جو غلط کام ہے، ناجائز ہے، تو پھر دیکھیں گناہ بھی جو ہے وہ والدین کے اوپر جو لے کر گئے ہوں گے یا جو بڑا بھائی لے کر گیا ہوگا وہ گناہ بھی اس کے اوپر جائے گا. اس لیے سمجھانا ہمیں بہت ضروری ہے. بچوں کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے وہ ایسے حرکات نہیں کریں گی جو بے ادبی میں شامل ہوتی ہیں. درست فرمایا آپ نے. بچوں کی تربیت جو ہے وہ مختلف انداز سے ہوتی ہے. یقیناً اس میں والدین کا، گھر والوں کا کردار تو بڑا بنیادی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی ادارے. اور میں یہاں پر ریکمینڈ کروں گا الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو تعلیمی ادارے ہیں، چاہے وہ مدرسۃ المدینہ ہو یا دارالمدینہ اسکولنگ سسٹم ہو، تو ان سے اپنے بچوں کو وابستہ کیجیے. اگلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی، میرا سوال ہے کہ قبر پہ جو لوگ مٹی ڈالتے ہیں، مٹی ڈالنے کے بعد جو ہاتھ میں مٹی وغیرہ لگے رہتا ہے، اور کیا اس کو اچھا سے دھونا چاہیے؟ اگر اس کا مٹی کا غبار وغیرہ لگے رہے گا تو اس سے گھر میں جانے سے سننے میں آتا ہے کہ بے برکتی ہوتی ہے. جواب ارشاد فرما دیجیے. جی، سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ قبرستان جاتے ہیں، قبر میں تدفین کی جاتی ہے اور پھر اس پہ مٹی بھی ڈالی جاتی ہے، تو وہ مٹی ہاتھوں پہ لگی رہ جاتی ہے تھوڑی بہت. تو گھروں میں آنے کا ان کا جو سوال ہے اس کی دو نوعیتیں ہیں. ایک تو اسے دھونا چاہیے ہاتھوں کو صحیح طریقے سے یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر کچھ مٹی وغیرہ لگی رہ گئی ہے اور گھر میں اسی کنڈیشن میں آ گئے تو یہ نحوست کا یا بے برکتی کا باعث ہے. تو دونوں صورتوں میں آپ جواب ارشاد فرما دیں. دیکھیں، جو بات ہم نحوست کے اوپر پہلے کر چکے ہیں کہ بدشگونی نہیں لینی چاہیے. مٹی کے اندر کیا بدشگونی ہوگی، کیا نحوست ہوگی؟ ہم خود، ہمارا وجود جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. تو یہ مٹی جسم پر لگ جائے تو اس میں کسی قسم کی نحوست نہیں ہے. اب میت کو دفنایا ہاتھوں پر تو ظاہر سی بات لگ جائے گی. اب جب ہاتھوں پر مٹی لگی ہے تو اسے وہاں پر جھاڑ دیا جائے. جھاڑ کر اگر آپ پھر بھی دھونا چاہتے ہیں، تسلی نہیں ہوئی، تو پانی کے ساتھ اسے دھو بھی سکتے ہیں. اب مٹی کا اثر جو ہے وہ چلا جائے گا تو دھو لیں. یا پھر یہ ہے کہ نحوست کا ذہن میں نہ رکھیں. اس طرح ہمارے ہاں یہ باتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں نحوست والی. اللہ کرے کہ ہم سب عمل کریں دین کی باتوں پر، اور جن چیزوں کو ہم بدشگونی لیتے ہیں اور تو ان میں بھی اللہ کرے کہ ہم اچھا شگون نکالنے والے بن جائیں. جی، اور یہ جو سوال آپ نے جس طرح بنا کے کیا، مفتی صاحب نے جواب ارشاد فرمایا کہ بھئی نظافت تو رکھیں، پاکیزگی رکھیں، صاف صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اور ویسے بھی جراثیم وغیرہ جو ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں. اور مٹی وغیرہ لگ جائے، اس قسم کی چیزیں ہو جائیں تو ویسے بھی ہاتھ دھو لینے چاہیے. اور یقیناً پھر وہ کھائیں گے پیئیں گے ان ہاتھوں سے تو بیمار ہونے کا بھی خطرہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں بچائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فضول قسم کے خیالات جو ہیں ان کو بھی دل اور دماغ سے جھٹک دیں.
ایک سوال اور شامل کرتے ہیں سلسلے میں. جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں یوں عرض کرنی تھی کہ آیا الٹے پاؤں میں زخم ہو گئے، جسے الٹا پاؤں بچھا کر ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں، تو اب زخم ہو گئے تو وہ بیٹھ کر قاعدہ نہیں ہو پائے گا اور نہ ہی پاؤں موڑ کر سجدہ ہو پائے گا، تو کیا آیا اس سے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے گی یا پھر نیچے پاؤں پھیلا کر نماز پڑھنی ہوگی؟ ان کے پاؤں کے انگوٹھے پر زخم ہے اور اب یہ جو پاؤں کی انگلیاں موڑنے کا حکم ہے وہ بھی نہیں ہو پائے گا سجدے میں، اور یہ پاؤں پر بیٹھ بھی نہیں پائیں گے، تو انہیں کرسی پہ بیٹھنے کی اجازت ہوگی یا پاؤں پھیلا کے بیٹھنے کی اجازت ہوگی زمین پر؟ دیکھیں اس صورت کے اندر اگر یہ سجدہ کر سکتے ہیں تو انہیں سجدہ ہی کرنا ہے، اور جہاں تک معاملہ ہے پاؤں کی انگلیوں کو موڑ کر لگانے کا تو اس میں رخصت مل سکتی ہے. اب اس میں پھر یہ ہوگا کہ اگر تو ان کے زخم ایسا ہے کہ واقعی میں پاؤں کی انگلیاں اگر یہ موڑتے ہیں تو ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے اور زخم کے بڑھ جانے کا یعنی اس مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تو یہ انگلیاں نہ موڑیں، جو موڑ سکتے ہیں وہ موڑ لیں، ٹھیک ہے، اور جہاں پر زخم ہے انہیں پھر یہ نہ موڑیں. اور جب بیٹھنے کی بات آئی تو اس کے اوپر نہ بیٹھیں، دائیں طرف سے بیٹھ جائیں، اور اگر ویسے بھی بیٹھنا مشکل ہے تو پھر بھی جیسے ان کو سہولت ہو زمین کے اوپر یہ بیٹھ جائیں. تو سجدہ اس صورت کے اندر معاف نہیں ہوگا. سجدہ اگر یہ کر سکتے ہیں تو انہیں پھر سجدہ کرنا پڑے گا، یعنی پورا پراپر سجدہ کرنا ہوگا مفتی صاحب انہیں، یعنی جی پراپر سجدہ. دیکھیں اس میں دائیں پاؤں کو موڑ کر لگانا ان کے لیے آسان ہے، تو یہ دائیں پاؤں کو موڑ کر لگا لیں، اور جو بایاں پاؤں ہیں اس کے اندر جو انگلیاں لگ سکتی ہیں وہ لگا لیں، اور اگر وہ بھی نہ لگ سکتی ہو اس کو بھی لگانے سے اگر ان کے مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تو پھر اس صورت کے اندر اگر وہ نہیں بھی لگائیں گے، پاؤں بالکل سیدھا رکھیں گے، تب بھی ان کا سجدہ تو ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، درست فرمایا آپ نے، جزاک اللہ خیر. مفتی صاحب ہمارے سلسلے کا وقت جو اختتام کی طرف ہے، سلسلہ اختتام کی طرف لے کر جائیں گے، اور مدنی کی چینل کی نشریات جاری و ساری ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، برکتیں لوٹتے رہیے، علم دین حاصل کرتے رہیے اور اس پر عمل کرتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے.